عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارٹ درس نظامی کورس کے تحت آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے منطق۔ اس کو ہم انگریزی میں لاجک بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی منطق کا موضوع ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو کیسے درست رکھ سکتے ہیں۔ اس علم کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے، منطق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نطق سے ہے، نطق بیسیکلی عربی زبان میں بولنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ منطق سے مراد جو ہے وہ صحیح طرح سے بولنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، وہ مراد ہیں۔ لیکن عام طور پہ رائے یہی ہے کہ منطق سے مراد جو ہے وہ صحیح فکر کے جو اصول و ضوابط ہیں، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر درست رہے، صحیح رہے، غلط رخ پہ نہ جائے، تو اس کے جو قواعد و ضوابط، جو اصول و مبادی ہیں، جس علم میں آپ پڑھتے ہیں اس کو ہم منطق کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو مدارس میں منطق پڑھائی جاتی ہے اس کو ارسطو کی منطق بھی کہتے ہیں، یہ استخراجی منطق بھی کہلاتی ہے، یعنی ڈیڈکٹیو لاجک۔ ارسطو کی جو منطق تھی اس کے اگر آپ 8 کیٹیگریز کا مطالعہ کریں، مطلب اس کے جو میجر ٹاپکس تھے وہ 8 تھے، ان میں آپ کو پوئٹری بھی ملتی ہے، شاعری بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو خطابت بھی ملتی ہے، ریٹورک بھی ملتی ہے۔ تو ارسطو کی جو منطق تھی جس کو ارسطو نے ڈیزائن کیا تھا، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں لفظ کی اصلاح یا بیان کی اصلاح یا آپ کہہ لیں کہ جی گفتگو کی اصلاح، وہ بھی موضوع بحث نظر آتی ہے۔ لیکن بعد میں ہمارے ہاں مسلمان متکلمین نے یا مسلم فلاسفہ نے جو ارسطو کی منطق کے اوپر کام کیا، اب اس میں ظاہری بات ہے کہ تصحیحات بھی کیں، اس میں اضافے بھی کیے۔ مسلمانوں نے ارسطو کی منطق کو ویسا تو نہیں رہنے دیا، لیکن اس کی بیس وہی تھی، ارسطو کی منطق کی تھی۔ تو جیسے فارابی کا نام ملتا ہے، فارابی کو اب معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ معلم ثانی اس لیے کہ وہ ارسطو کا ایک بہت بڑا شارح ہے، ٹھیک ہے، اس نے ارسطو کے جو ٹیکسٹ تھے منطق کے حوالے سے ان کو اس نے ایکسپلین کیا۔ یہاں تک کہ ابن سینا جو بہت بڑا فلسفی ہے، ابن سینا نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ارسطو کی بعض کتابیں 40 مرتبہ پڑھی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں تک کہ جب میں نے فارابی کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ارسطو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو گویا کہ ارسطو کو ایکسپلین کرنے میں فارابی کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو اس لیے فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا بڑا ٹیچر ہے یہ منطق کے اعتبار سے۔ تو منطق کو جس طرح سے ارسطو نے ڈیزائن کیا تھا، تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں صرف سوچ اور فکر کی اصلاح نہیں تھی، بلکہ اس سوچ اور فکر کی بنیاد پہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس گفتگو کی اصلاح بھی جو ہے وہ اس میں مقصود تھی۔ اس لیے ارسطو نے پوئٹری کو، ریٹورک کو، خطابت وغیرہ کو جو ہے وہ منطق کے اندر شامل کیا تھا۔ لیکن مسلم فلاسفرز نے آ کے، متکلمین نے آ کے، یا مناطقہ نے آ کے، لاجیشینز نے آ کے منطق میں سے وہ چیزیں نکال دیں، یعنی پوئٹری وغیرہ، یہ خطابت وغیرہ، یہ چیزیں پھر علیحدہ سے جو ہے وہ ادب یا لٹریچر کا حصہ یا جز بن گئیں، یعنی ایک علیحدہ سے ایک سبجیکٹ وجود میں آ گیا۔ پھر لٹریچر سے لٹریچر کرٹیسزم، جسے اب تنقیدی ادب کہتے ہیں، وہ وجود میں آیا۔ خیر، اس طرح سے تو ہوتا رہا۔ سائنس بھی پہلے اسی طرح سے تھی، بعد میں جو ہے وہ اس میں سب ڈویژنز پیدا ہوتی چلی گئیں، کیمسٹری علیحدہ ہو گئی، فزکس علیحدہ ہو گئی، بایولوجی جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ تو منطق، اب اس وقت جو منطق پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سوچ اور فکر کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو دیکھنا، یعنی خاص طور پہ ان قواعد و ضوابط کو کہ جو آپ کی سوچ اور فکر کی صحت کو پرکھ سکتے ہوں، یہ جان سکتے ہوں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا تھنکنگ پروسیس صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ صحیح یا غلط، اس کے لیے کوئی معیار آپ کے پاس، خاص طور پہ عقلی معیار، تو وہ پھر انہوں نے اس کے لیے منطق کا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ ڈیزائن کیا تھا۔ تو ہمارے ہم مدارس میں ٹریڈیشنل جو منطق پڑھائی جاتی ہے، روایتی منطق، تو وہ ارسطو کی منطق ہے، جس کو ہم ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں۔ اس کو فارمل لاجک بھی کہا جاتا ہے۔ فارمل لاجک یا ڈیڈکٹیو لاجک، یا آپ کہہ لیں استخراجی منطق میں جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فکر کی جو سوری صحت ہے، یعنی آپ کا جو تھاٹ ہے، اس کی جو فارمل آپ کہہ لیں کہ جو صحت ہے اس کی، آپ کا سوچنے کا جو انداز ہے، آپ کی سوچ کی جو صورت ہے، جو فارم ہے، وہ صحیح رہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ استخراجی منطق میں زیر بحث رہتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ استقرائی منطق کا دور آ گیا، جسے ہم انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں۔
تو استقرائی منطق میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کا جو خارج ہے دونوں کے اندر کوئی مطابقت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں جو ہے وہ استقرائی منطق میں زیر بحث رہتا ہے. تو خیر جو منطق ہم پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی استخراجی منطق ہے یا ارسطو کی منطق ہے یا ڈیڈکٹیو لاجک ہے یا فارمل لاجک ہے. جو استقرائی منطق ہے وہ آج کل جو جدید منطق پڑھائی جاتی ہے جس کو میٹیریل لاجک بھی کہتے ہیں وہ والی ہے. وہ مطلب کافی ڈیفرنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ میتھس بھی اب انوالو ہو گیا. خیر ہم اس منطق کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. اس اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میٹیریل لاجک کو دیکھیں، جو لاجک جو ہے وہ اب ماڈرن اس دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو پڑھی پڑھائی جا رہی ہے یا یونیورسٹیز میں فلاسفی کے ڈپارٹمنٹس میں جس کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ ارسطو کی جو منطق ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اب اس کا دور ختم ہو چکا ڈیڈکٹیو لاجک کا، اب انڈکٹیو لاجک کے دور میں ہم جی رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں یعنی درس نظامی کے اندر کہ ایک وقت میں ہمارا جو ایک تراث علمی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اسلامک ہیریٹیج جو ہمارا ذخیرہ ہے، جیسے علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں، اسی طرح سے ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا ایون کہ اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتب کے اندر یا کمپیریٹیو فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں منطق کی بہت زیادہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. چونکہ وہ ایک منطق کا دور تھا جب ہمارے فقہا جو ہے یہ سارے علوم مدون کر رہے تھے، تو منطق کا اثر پڑا کئی ایک علوم کے اوپر. اصول فقہ میں آپ کو کافی منطقی اصطلاحات مل جاتی ہیں، یعنی جو یونانی منطق ہے، اور اسی طرح سے اصول حدیث میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں جو کہ یونانی منطق سے آ گئی ہیں، جیسے متواتر کی اصطلاح ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور ہمارے ہاں جو سائنسز جب کمپائل ہو رہی تھی، یعنی اسلامک سائنسز مختلف علوم مدون ہو رہے تھے بنو عباس کے دور میں، تو اس وقت یونانی منطق کا اثر آیا. خاص طور پہ علم کلام پہ تو بہت زیادہ آیا. علم کلام آپ سمجھ لیں کہ عقیدے کی ایک آف شوٹ ہے، اور وہاں یہ منطقی اصطلاحات جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوئیں. تو جیسے جزئی ہے، کلی ہے، دوران ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یہ جنس ہے، یہ نوع ہے، یہ خاصہ ہے، یہ عرض عام ہے، بہت زیادہ اصطلاحات ہیں. یہ قضیہ ہے، یہ بدیہی تصور ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اب یہ ساری اصطلاحات جب آپ کو اپنے لٹریچر میں ملتی ہیں، جو آپ کا کلاسیکل لٹریچر ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا ہے، یا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو فقہا تھے مڈل ایجز میں، یا اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ جی اسلام کے جو ارلی ایجز تھے، یعنی بنو عباس کے دور وغیرہ میں، اس وقت انہوں نے دین کو کیسے انٹرپریٹ کیا اور اس میں منطقی اصطلاحات کا استعمال کس حد تک ہے. تو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو منطقی اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا. تو گویا ہمیں اگر سلف کی کتابوں کو سمجھنا ہے جو علم کلام یا خاص طور پہ اصول فقہ سے متعلق ہیں، اور اس میں ان کے اختلافات کو دیکھنا ہے جو الہیات کے باب میں پیدا ہوئی ہے، تھیالوجی کے باب میں یا عقائد کے باب میں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے یا اس کی بنیادوں کو ہم نے سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں منطق کا موضوع جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو خیر بہرحال ہم اس کو کوئی بہت مطلب گہرائی میں جا کے ہم اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے مطلب کہ اس جامعیت کے ساتھ کہ اس کی تمام جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کیا ہے، آپ کو اگر ہم اسکرین پہ دکھائیں تو وہ علم کی ڈیفینیشن. اب علم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ایون کہ اگر آپ دائرہ المعارف جو ہے، جو اسے پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے، دائرۃ المعارف جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا کا اردو ترجمہ ہے. تو اس میں اگر آپ علم کی انٹری نکالتے ہیں تو جن صاحب نے وہ علم کا ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے، تو اس میں تقریباً 55 کے قریب انہوں نے علم کی ڈیفینیشنز بیان کر دی. یعنی ہم علم پڑھنے جا رہے ہیں، علم پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ علم کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں تو علم واضح چیز ہے، سب کو پتہ ہے کہ علم کیا ہے. لیکن جب آپ علم کی منطقی تعریف کی طرف جاتے ہیں، جسے وہ جامع معنی تعریف کہتے ہیں، تو اس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، لفظوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ مناطقہ نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ عقل میں کسی شے کا حاصل ہو جانا. ٹھیک ہے،
جیسے آپ نے شیر کو دیکھا تو شیر کی ایک امیج جو ہے وہ آپ کے عقل میں حاصل ہو گئی، ایک اس کی صورت جو ہے وہ آپ کی عقل میں حاصل ہو گئی شیر کی، تو گویا آپ کو شیر کا علم حاصل ہو گیا۔ ہمارے ہاں جدید منطق میں جو یہ تو تھا نا استخراجی منطق میں، قدیم منطق میں علم کی تعریف، علم کی ہم نے کہا بہت ساری تعریفیں اور بھی ہیں، لیکن عام طور پہ منطق کی کتابوں میں آپ کو یہی تعریف ملے گی۔ کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ عقل میں کسی شے کی جو صورت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے لفظ ہے، لفظ آپ پڑھ رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، تو اس کی بھی ایک صورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے اس لفظ کی۔ کوئی شے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ اس کا نالج حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی ایک صورت، اس کی ایک امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے۔ اگر ہم ماڈرن لاجک کی طرف آئیں تو اس میں جو علم کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مکمل اور مربوط واقفیت علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک کمپلیٹ یعنی کمپریہنسو، اور دوسری جو سسٹمیٹک جو انفارمیشن ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں، یعنی کمپریہنسو اور سسٹمیٹک۔ تو ایک تو علم آپ کا مکمل ہونا چاہیے، کمپلیٹ ہو، کمپریہنسو ہو، تمام ڈائمینشنز جو جہات ہیں ان کا احاطہ کر رہا ہو، اور دوسرا وہ علم جو ہے نا ایسے نہیں جیسے سٹور میں چیزیں پھینکی گئی ہیں، بلکہ وہ علم مربوط ہے، سسٹمیٹک ہے، مطلب آرگنائزڈ ہے وہ، تو پھر آپ اس کو علم کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بکھری ہوئی چیزیں ہیں جیسے سٹور میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے، وہ ایک ڈیٹا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ علم نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو جدید منطق میں علم کی تعریف میں دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں، ایک اس کا کمپریہنسو ہونا اور دوسرا جو ہے اس کا سسٹمیٹک ہونا۔ اور قدیم منطق میں جو علم کی ڈیفینیشن ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو کسی چیز کی جو صورت ہے اس کا حصول، اور دوسرا وہ جو حصول صورت ہے کسی شے کی جو امیج ہے اس کا کہاں حاصل ہونا؟ آپ کے ذہن کے اندر۔ تو وہاں ان دو بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ علم کی ڈیفینیشن کھڑی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو قرآن نے جس طرح علم کو ڈیفائن کیا وہ بالکل ایک علیحدہ پرسپیکٹیو معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآنک پرسپیکٹیو کو ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے علم کا جو ہے، کہ قرآن کی نظر میں علم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، منطق کو ہم دیکھیں کہ قدیم منطق کیا کہتی ہے، علم کیا ہے، یا جدید منطق علم کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے، تو لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بہت گہری بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں، یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یہ مومنوں اور منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً جان لے گا سچوں کو، یعنی اللہ کے رسول نے جب دعوت کا آغاز کیا خاص طور پہ مدینہ کے اندر، تو نفاق کا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا، بہت سے لوگ منافق تھے، ان کے جو ہے وہ دل میں ایمان نہیں تھا، بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرق کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں نو ڈاؤٹ علم کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا سچوں کو، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے ان کو کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون منافق ہے کون مومن ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں میں تمیز کر دے گا، ان میں جو ہے ان کو ڈفرینشیٹ کر دے گا۔ تو بیسیکلی اگر آپ قرآن پرسپیکٹو کو دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ علم بیسیکلی ڈفرینشیشن کا نام ہے، علم بیسیکلی تمیز یعنی فرق کرنے کا نام ہے۔ کس میں؟ سچ اور جھوٹ میں، خیر اور شر میں، حق اور باطل میں، گڈ اینڈ ایول میں۔ تو جب آپ کسی شے کے ذریعے سے، جب آپ کسی چیز کے ذریعے سے یہ جان سکیں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یعنی یہ آپ فرق کر سکیں، جب آپ کسی شے کے ذریعے سے یہ جان سکیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ٹروتھ ہے اور یہ کیا ہے یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، اگر آپ یہ فرق کر سکیں کسی شے کے ذریعے سے، تو وہ شے بیسیکلی علم کہلاتی ہے۔ تو علم کا بنیادی خاصہ کیا ہے؟ تمیز، اور تمیز یعنی ڈفرینشیٹ کرنا۔ کس میں ڈفرینشیٹ کرنا؟ حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، خیر اور شر میں، نیکی اور بدی میں، بھلائی اور برائی کے اندر، یہ بیسیکلی علم ہے۔ اب آپ دیکھیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو شریعت اسلامیہ یا اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے کتاب و سنت کی صورت میں، وہ کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟
پوری کی پوری وحی جو کہ تمام نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وہ وحی کا علم کس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے ہمیں، یہ فرق کر رہا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، یا بنیادی طور پہ علم وہ علم ہے، وہ خاصہ ہے، وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ تو یہ قرآن پرسپیکٹیو جو علم کا ہے، اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، علم کیا ہے، منطق کیا کہتی ہے، فلسفہ کیا کہتا ہے، اس کو آپ اپنی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ جب تک آپ قرآن پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک آپ ان ماڈرن سائنسز کو، ٹھیک ہے، یا فلسفی کو، یا کسی بھی علم کو آپ قرآن پرسپیکٹیو کی روشنی میں نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز، کہ جتنی ماڈرن سائنسز ہیں آپ ان کو قرآنک پرسپیکٹیو میں کھڑا کر دیں، اور قرآنک پرسپیکٹیو جو علم کا ہے جب آپ کے سامنے ہوگا تو پھر ان کی روشنی میں آپ ان تمام میٹیریل سائنسز کو، یا سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز کی جو سائنسز ہیں ان کو آپ اس کے اوپر کھڑا کر پائیں گے۔ اچھا، ابھی ہم اپنے یہ تو تھا تھوڑا سا مقدمہ، مطلب منطق کا، یا منطق کی آپ کہہ لیں کہ جی کچھ بیک گراؤنڈ۔ اچھا، ایک اور اصطلاح ہمارے استعمال ہوتی ہے سائیکالوجی کی۔ تو سائیکالوجی جو ہے نا وہ بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے، اس میں آپ کی تھاٹ، فکر، دوسرا آپ کے جو احساسات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور احساسات یعنی آپ کی جو فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے سائیکالوجی کے اندر آپ کی خواہشات، ڈیزائرز، وہ بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ تو سائیکالوجی ذرا تھوڑا سا وسیع علم ہے کہ اس کے 3 میجر ٹاپکس آپ بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی تھاٹ، آپ کی فکر، اور آپ کی خواہش اور ڈیزائر، اور آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات۔ لیکن منطق میں جو بنیادی طور پہ جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ صرف آپ کی فکر ہے، آپ کی تھاٹ ہے، کہ آپ کی جو فکر ہے وہ صحیح رہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، اس کے کیا اصول و مبادئ ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ بنیادیں ہیں۔ منطق میں ابھی تک ہم نے اس کا کچھ تعارف حاصل کیا، منطق کا، اس کا بیک گراؤنڈ، اور قدیم اور جدید منطق میں کچھ فرق، اور ہم نے کہا کہ علم کی جو تعریف ہے وہ کیا کی گئی ہے ہمارے یہاں۔ اب ہم باقاعدہ منطق کے جو ہے وہ علم میں، یا اس کے جو باقاعدہ موضوعات ہیں ان میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ تو منطق میں جو سب سے پہلی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تصور اور تصدیقات۔ تصور اور تصدیق، یہ 2 بنیادی اصطلاحات ہیں منطق کی۔ تصور یا تصدیق کا انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے؟ ویسے میں نے ایک کام کیا کہ منطق جب ہماری اشارت درس نظامی کورس جو ہے وہ فزیکل موڈ میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں منطق جب میں نے پڑھانا شروع کی تو بعض اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ اصطلاحات مشکل ہیں تو ان کے انگریزی جو ہے نا وہ تراجم بھی آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کوئی انسائکلوپیڈیا بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے جس میں منطق کی اصطلاحات جو ہے ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ انسائکلوپیڈیاز میں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی انگلش ٹرانسلیشن، تو اس کے لیے ایسے ایسے ورڈز استعمال کیے گئے کہ جو آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے۔ تو جن کی اچھی خاصی انگریزی ہے انہوں نے بھی کبھی وہ الفاظ نہیں سنے ہوتے، تو گویا اگر آپ اس کے ایگزیکٹ جو ورڈ استعمال کیے ہیں ماہرین نے انگریزی میں اس منطق کے اصطلاح کے لیے، ٹرم کے لیے، اگر آپ ان کو بیان کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو اس انگریزی ورڈ کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، اس انگلش ورڈ کو بھی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ وہیں پہ کھڑے ہوں گے کہ آپ نے منطق کی ایک اصطلاح کو انگریزی میں سمجھنا چاہا، اور اس کے لیے انگریزی کی جو اصطلاح ماہرین فن نے، ایکسپرٹس نے بیان کی تھی، جب آپ نے وہ بیان کی تو آپ کا جو مخاطب ہے اس کی اچھی خاصی انگریزی ہے، لیکن وہ انگریزی کا وہ لفظ پہلی مرتبہ سن رہا ہے، تو آپ نے پھر اس انگریزی لفظ کی تشریح شروع کر دی، تو اب وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ پھر میں نے ایسا کیا کہ جو مجھے الفاظ آسان لگے انگریزی کے، جو پہلے سے عام طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ڈیٹا بینک میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا منطقی اصطلاحات کو۔ اب یہ یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ 100% جو ہے وہ ان منطقی اصطلاحات کا متبادل بن رہے ہیں،
لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ 90-95% ان منطقی اصطلاحات کو یہ واضح کر رہے ہیں یہ الفاظ۔ تو تصور کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ہے کانسیپٹ۔ تو منطق کے دو بنیادی موضوعات ہیں ہم نے کہا، ٹھیک ہے، ایک تصور اور دوسرا تصدیق۔ تو تصور کی جمع تصورات جن کو ہم کانسیپٹس کہتے ہیں، اور تصدیق کی جمع تصدیقات جنہیں ہم ججمنٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو تصور اور تصدیق یہ بنیادی طور پہ دو منطقی اصطلاحات ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصور وہ شے ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی حکم نہ لگا سکیں۔ اچھا، اب حکم سے کیا مراد ہے؟ منطق میں یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ بولتے نہیں ہیں تو ان کے پاس ایک گھڑی گھڑائی اس کی تعریف ہوتی ہے، تو ہر چیز مطلب جو لفظ وہ بولی جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک جامع معنی ان کے پاس ڈیفینیشن موجود ہوتی ہے۔ تو تصور وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی حکم نہ لگا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی نفیاً و اثباتاً کوئی حکم نہ لگا سکیں، یعنی نفی اور اثبات میں آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکیں یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تصور ہے۔ اور تصدیق کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم لگا سکیں، یعنی نفی یا اثبات کے ساتھ آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، یقین کے ساتھ کہہ سکیں۔ اگر شک کے ساتھ کہیں گے تو پھر بھی وہ تصدیق نہیں ہے، پھر بھی وہ تصور ہی ہے۔ اس کو ہم ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی، مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ زمین گول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک ہے زمین ایک تصور ہے، ٹھیک ہے۔ تصور اسے کہتے ہیں جس پہ آپ کوئی حکم نہ لگا سکیں، تو زمین پہ آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، یعنی زمین کا لفظ بولنے سے آپ کے ذہن میں زمین کا ایک تصور آ جائے گا۔ آپ نے کوئی زمین جو ہے اس کی کوئی امیج دیکھی ہے، جیسے سوشل سٹڈیز میں آپ نے پڑھا ہے کہ ارتھ کی یہ امیج ہے، اس طرح سے۔ دوسرا کیا ہے کہ گول ہے۔ اب زمین گول ہے تو جب گول کا بھی ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے، جیسے فٹ بال کا یا سرکل کا کوئی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جب لفظ گول بولا جاتا ہے۔ تو زمین اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گول، تو زمین کا لفظ بولیں گے یہ بھی تصور ہے، گول کا لفظ بولیں تو یہ بھی تصور ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے تو آپ نے زمین کے اوپر ایک حکم لگایا ہے، ٹھیک ہے، زمین کے بارے میں آپ نے ایک حکم لگایا ہے کہ وہ گول ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق ہے، یعنی جب ایک شے کے اوپر آپ حکم لگائیں دوسری شے سے، ایک شے کیا ہے؟ زمین ہے، اس کے اوپر آپ نے حکم لگایا دوسری شے سے، دوسری شے کیا ہے کہ وہ گول ہے۔ تو ایک شے پہ جب آپ نے دوسری شے سے حکم لگایا، یہ حکم مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمین گول ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمین گول نہیں ہے۔ تو جب ایک شے پر آپ دوسری شے کے ذریعے نفیاً یا اثباتاً حکم لگاتے ہیں تو یہ تصدیق ہے، جبکہ آپ کو اس کا یقین حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو شک ہو زمین گول ہوگی، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں زمین گول ہوگی، ہو سکتا ہے زمین گول ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ تصدیق نہیں ہے، یہ تصور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصدیق میں ایک شے کے اوپر دوسری شے سے حکم لگایا جاتا ہے نفیاً اور اثباتاً، لیکن اعتقاد جازم کے ساتھ، پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر یقین کی کیفیت سے وہ حکم نہ لگایا گیا ہو، شک اور شبے میں وہ حکم لگایا گیا ہو، تو پھر وہ تصدیق نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ اس کی تصدیق نہیں نہ کر رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زمین گول ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے زمین گول ہو، تو اس میں آپ تصدیق نہیں کر رہے ہیں نا زمین کے گول ہونے کی، ٹھیک ہے، آپ تو خود ڈاؤٹ میں ہیں۔ تو جب آپ تصدیق کر رہے ہیں تو پھر وہ تصدیق کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تصور میں اور تصدیق میں کیا فرق ہے، کہ تصور بیسیکلی کیا ہے؟ کانسیپٹس ہیں آپ کے، اور تصدیق کیا ہے؟ ججمنٹس ہیں۔ جب آپ ایک شے کے اوپر جو ہے وہ دوسری شے سے حکم لگا رہے ہیں نفیاً یا اثباتاً، تو گویا آپ ایک شے کی تصدیق کر رہے ہیں، یا ایک شے کے بارے میں آپ اپنا ایک اعتقاد جازم، ایک پختہ عقیدہ جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ تصدیق کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے سامنے اس میں جو موضوع ہے وہ یہی کہ تصور اور تصدیق کو ہم نے مزید کھولا ہوا ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ دلی جو ہے نا یہ ایک تصور ہے، یہ دلی ہے، یہ تصدیق ہے۔ جنت کی کنجی یہ ایک تصور ہے، جنت اچھی ہے یہ ایک تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات تھوڑی سی اور کلیئر ہو گئی نا۔ لاہور بولنے سے آپ کے ذہن میں شہر لاہور آ جاتا ہے، کراچی بولنے سے آپ کے ذہن میں شہر کراچی آ جاتا ہے، یہ تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لاہور ہے، یہ آپ ایک تصدیق کر رہے ہیں نا کہ یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، یہ دلی ہے، یہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانسیپٹ میں یعنی تصور میں اور تصدیق میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے۔
تصورات مل کے بیسیکلی کیا بنتی ہیں؟ تصدیقات بنتی ہیں. جب مختلف تصورات ملتے ہیں تو تصدیقات بنتی ہیں. جیسے آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک مفرد ہوتا ہے ایک مرکب ہوتا ہے. جب مفردات ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے مرکب کی بھی قسمیں ہیں، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ پہلے تصورات ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ تصدیقات ہیں. پہلے تصور ہے، پھر اس کے بعد تصدیق ہے. ٹھیک ہے، زمین ایک تصور ہے، گول ایک تصور ہے، پھر اس کے بعد ایک تصدیق بن گئی کہ زمین کیا ہے؟ گول ہے. دو تصورات کو آپ نے ملایا تو ایک اس سے تصدیق بن گئی. ایک تصور کے اوپر آپ نے دوسرے تصور سے حکم لگایا تو وہ ایک تصدیق بن گئی. تو تصورات اور پھر تصدیقات. اچھا، اس میں ہمارے سامنے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اسکرین پہ ٹوپی ایک تصور ہے. اچھا، اسی طرح ٹوپی اور زید یہ دو تصورات ہیں. ٹھیک ہے، ٹوپی کا تصور ہے آپ کے ذہن میں، زید کا تصور ہے آپ کے ذہن میں، علیحدہ سے موجود ہے. یہ دو تصورات ہیں، یہ تصدیق نہیں ہے. اچھی ٹوپی یہ بھی ایک تصور ہے، زید کی ٹوپی یہ بھی ایک تصور ہے. زید کی ٹوپی لاؤ یہ بھی ایک تصور ہے. زید کی ٹوپی لاؤ ویسے جملہ ہے، جملہ انشائی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تصور ہے، کیونکہ تصدیق جو ہے وہ جملہ خبریہ میں ہوتی ہے. زید کی ٹوپی لاؤ، آپ کسی شے کی تصدیق نہیں نہ کر رہے، نفیاً یا اثباتاً تصدیق نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو زید کی ٹوپی لاؤ آپ تو اس کو حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حکم میں تو کسی شے کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوتی نا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی زید کی ٹوپی نہ لاؤ، زید کی ٹوپی لاؤ، یہ انشاء ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تصور ہے یہ پورا جملہ. تو ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ تصدیقی ہو. جملہ اگر جملہ انشائیہ ہے تو وہ تصور بھی ہو سکتا ہے. تو تصور اور تصدیق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ زید کی ٹوپی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تصور ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زید کی ٹوپی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ زید کی ٹوپی ہو سکتی ہے. تو تصدیق تو نہیں کی آپ نے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، یہ جملہ انشائی ہے. جیسے لعل انشاء میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہی انشاء کی جو ہے وہ بلاغت میں جو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں 10 یا 11، تو ان کو آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں. تو یہ زید کی ٹوپی ہو سکتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جملہ تو ہے، جملہ انشائیہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک تصور ہے. یہ زید کی ٹوپی ہے، یہ بیسیکلی تصدیق ہے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں، زید کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹوپی ہے. ایک شے پر دوسری شے کا حکم لگا رہے ہیں، ایک شے سے دوسری شے پہ حکم لگا رہے ہیں، نفیاً یا اثباتاً. ٹھیک ہے، یہ زید کی ٹوپی ہے، یہ زید کی ٹوپی نہیں ہے، دونوں تصدیقات ہیں. زمین گول ہے، زمین گول نہیں ہے، دونوں تصدیقات ہیں. یہ دلی ہے، یہ دلی نہیں ہے. یہ حامد کا قلم ہے، یہ حامد کا قلم نہیں ہے، دونوں تصدیقات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تصورات ہیں. تو تصورات عام طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں، عام طور پہ جو مختلف تصورات ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو پھر تصدیقات بنتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے تصور کی اقسام. تو تصور کی بیسیکلی دو قسمیں، ایک بدیہی اور ایک نظری. ٹھیک ہے، اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں، بدیہی اور نظری. بدیہی کا انگریزی میں ترجمہ جو ہمیں مناسب ترجمہ معلوم ہوا وہ کیا؟ ایویڈنٹ. اور نظری کا تھیوریٹیکل. ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں کہ یہ ترجمے جو ہے وہ 100% ان کے مفہوم کو بیان کر رہے ہوں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ تقریباً جو ہے 100% نہ بھی ہوں تو 90 سے 95% ضرور ان کے مفاہیم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. بدیہی تصور کسے کہتے ہیں؟ بدیہی تصور سے مراد یہ ہے کہ ایسا تصور، ایسا کانسیپٹ کہ جو ضروری ہے، مطلب ضروری سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جس تصور کو بیان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصور سب کے لیے واضح ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت. منطق میں تو یہی بات زیر بحث آئے گی نا کہ آپ اپنی جو بات ہے یا آپ اپنی جو سوچ ہے اس کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یا درست ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری سوچ جو ہے وہ درست ہے، میرا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ درست ہے، آپ کا غلط ہے. اب اس میں بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے مخاطب کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زبان میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب باہر سورج نکلا ہوا ہے اور آپ کا مخاطب کہتا ہے کہ بھائی ثابت کرو کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو بدیہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو. تو بدیہی تصور سے مراد وہ تصور ہے کہ جو ضروری ہے، یعنی اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے گرمی ہے، سردی ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے. ٹھیک ہے، گرمی سردی کا ایک جو تصور ہوتا ہے وہ ایک بچے کے لیے بالکل واضح ہے، بچے کو بھی پتہ ہے یہ گرمی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ
اس کے لیے جو لفظ کا صحیح لفظ کا انتخاب ہے آپ کی زبان میں، اس میں وہ غلطی کر جائے، مثلا وہ گرمی کو ٹھنڈ کہہ دے، ٹھیک ہے، یا ٹھنڈ کو جو ہے وہ گرمی کہہ دے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ کے انتخاب میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو تصور ہوتا ہے گرمی کا، جب وہ گرمی فیل کرتا ہے تو وہ اصل میں اس گرمی کی جو فیلنگ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، تو لفظ کے انتخاب میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی فیلنگ جو ہے وہ سچی ہے۔ تو اسی طرح ایک بچہ جو ہے گرمی اور سردی میں فرق کر سکتا ہے، خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کر سکتا ہے نا کہ یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے۔ اسی طرح سے وہ میٹھے اور کڑوے میں فرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں گے جب آپ بچے کو کوئی کڑوی چیز کھلائیں گے نا جیسے مرچی، تو وہ فوراً ایک فیس ایکسپریشن دے گا، بھلے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی لفظ بولے نہ بولے، یا وہ کہے کہ جی اس کا یہ نام ہے یا اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ تو یہ تصورات جو ہے وہ بدیہی تصورات ہیں، یعنی یہ تصورات ایک بچے کے لیے بھی واضح ہیں، وہ بھی ان تصورات میں فرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرق کر رہا ہے نا، تو یہ گویا کہ اس کا علم ایک بچے کے پاس بھی ہے کہ وہ میٹھے اور کڑوے میں فرق کر رہا ہے، وہ گرمی اور سردی میں فرق کر رہا ہے، وہ خوشبو اور بدبو میں فرق کر رہا ہے، وہ جو ریئیکشن دے رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان میں کیا ہے، فرق کر رہا ہے۔ تو یہ بدیہی تصورات ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، نظری تصورات، مطلب جو تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں، اس سے مراد وہ تصورات ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو، جیسے جن ہے، پری کا تصور ہے، چڑیل کا ہے، بھوت کا ہے، فرشتہ ہے، یا خلائی مخلوق جنہیں ایلینز کہتے ہیں۔ جن کا لفظ بولا آپ کے ذہن میں ایک تصور آ گیا، پری کا لفظ بولا وہ اس کے کوئی پر وغیرہ ہوں گے، چڑیل کا لفظ بولا جیسے کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ بد شکل اور کری صورت قسم کی کوئی خاتون جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی، بھوت اور دیو کا تصور جیسے کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ کری شکل کا جو ہے وہ آدمی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور جس کے لمبے لمبے بال ہوں، اور فرشتے کا تصور، اسی طرح خلائی مخلوق ایلین کا تصور۔ تو انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آتی ہے، یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں۔ تو اب اس نے وہ ناولز میں پڑھ لیے، سٹوریز میں پڑھ لیے، یا کہیں پہ جو ہے وہ ایلینز جیسے ہیں ان کے حوالے سے آج کل تو وہ بچوں کے کارٹونز میں بھی آ رہے ہیں، دکھنے کو مل رہے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ایلین ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، ایسا ہی ایلین ہوتا ہے، یا فرشتے کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ایسا ہی فرشتہ ہوتا ہے، یا چڑیل کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ایسی چڑیل ہوتی ہے، یا بھوت کا، جن کا جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ایسا ہی جن ہوتا ہے۔ اس کی جو امیج آپ کے ذہن میں مائنڈ میں کریٹ ہو رہی ہے جن کے حوالے سے یا چڑیل کے حوالے سے، لمبے بال ہیں، لمبے ناخن، تو ایسی چڑیل ہوتی ہے۔ تو یہ سب اب ایسے تصورات ہیں جو کہ نظری ہیں، یعنی جن کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کے تصورات سیم نہیں ہوں گے، کامن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، تصدیق۔ تصدیق بھی دو قسم پر ہے، بدیہی اور نظری، ٹھیک ہے۔ بدیہی تصدیق وہ ہے کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اور نظری تصدیق وہ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو بدیہی تصدیق کی مثال کیا ہے، برف ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے، آگ گرم ہے، سورج روشن ہے، چینی میٹھی ہے۔ برف ٹھنڈی ہے، سب کو پتا ہے برف ٹھنڈی ہے مطلب اس کے لیے دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ یہ ثابت کریں اپنے مخاطب کو کہ برف ٹھنڈی ہے، تو مخاطب کہہ کے جی نہیں برف تو گرم ہے تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے بھائی یہ بدیہی طور پہ ثابت ہے، یہ بدیہی تصدیق ہے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آگ گرم ہے، اب آپ کو مخاطب کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہے، بھائی آگ گرم ہی ہوتی ہے، بدیہی تصدیق ہے۔ اسی طرح سے سورج روشن ہے، وہ کہے کہ جی نہیں سورج تاریک ہے، سورج روشن ہے، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چینی میٹھی ہے، چینی میٹھی ہے، یہ بدیہی تصدیق ہے، چینی میٹھی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، اگر وہ میٹھی نہ ہو تو وہ چینی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم اس کو چینی نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر وہ گرم نہیں ہے تو وہ پھر آگ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدیہی تصدیقات سے مراد ایسی تصدیقات ہیں جو سب کے لیے واضح ہیں، جو ضروری ہیں، مطلب جن کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسرا کیا ہے، نظری تصدیقات۔ نظری تصدیقات وہ ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو منطق میں اس کی کیا مثالیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے عالم جو ہے وہ حادث ہے، تو عالم سے مراد یہاں پہ دنیا ہے، حادث سے مراد یعنی پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، ایک خاص وقت میں وجود میں آیا، اس کو حادث کہتے ہیں۔ ایک ہے عالم، عالم تو عالم دین کو کہتے ہیں نا، اسکالر کو، اور عالم، ٹھیک ہے، جس کی جمع عالمین قرآن میں آئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، عالم ورلڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، یہ حادث ہے، یعنی قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ایک لفظ قدیم بولا جاتا ہے، قدیم سے مراد جو چیز ہمیشہ سے ہو،
ٹھیک ہے، اور ایک لفظ حادث بولا جاتا ہے، یعنی جو ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک خاص وقت میں وہ وجود میں آئی. جیسا کہ فزکس میں بھی ہمارے ہاں ایک بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں. اس میں یہی ہے کہ جی ایک خاص وقت میں جو ہے ایک سنگولیرٹی سے جو ہے وہ آغاز ہوا ہے اس یونیورس کا، اس کائنات کا. تو وہ سنگولیرٹی جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے. تو جس کی ابتدا اس کو آپ حادث کہتے ہیں، جس کی ابتدا نہ اس کو آپ قدیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جس کی بگننگ ہے کوئی تو اس کو آپ حادث کہتے ہیں. تو منطق میں کہا جاتا ہے کہ جی عالم جو ہے وہ حادث ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا ہے، دلیل دینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں یہ نظری تصدیق ہے. تصدیق تو ہے نا کہ آپ عالم کے بارے میں ایک حکم لگا رہے ہیں، ایک شے کیا ہے، عالم، دنیا کے بارے میں حکم کیا لگا رہے ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکم یہ لگایا کہ اس کی کوئی بگننگ ہے، تو یہ آپ حکم لگا رہے ہیں. اور اسی کو تصدیق کہتے ہیں، ایک شے کے بارے میں دوسری شے سے نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم لگانا. تصدیق تو آپ نے کر دی، لیکن یہ ایک ایسی تصدیق ہے جو نظری ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. دوسرا کیا ہے، سانے موجود ہے. سانے سے مراد کیا ہے، خالق، کریٹر. ٹھیک ہے، اس یونیورس کا یا ہم سب کا، مخلوق کا جو بھی کریچر ہے اس کا کوئی خالق موجود ہے، کوئی کریٹر موجود ہے. تو خالق جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے. خالق، کریٹر کے بارے میں، ایک شے کے بارے میں آپ ایک حکم لگا رہے ہیں. کیا حکم لگا رہے ہیں؟ کہ وہ موجود ہے، وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کریٹر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی خالق نہیں ہے. کچھ تو ایتھیسٹ ہے نا جو کہتے ہیں خالق ہے ہی نہیں، کریٹر ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود سے وجود میں آ گئی. تو خالق ایک شے کے بارے میں آپ حکم لگا رہے ہیں دوسری شے سے کہ وہ موجود ہے. خالق موجود ہے، خدا موجود ہے، اللہ موجود ہے، آپ کو کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایک شے پہ دوسری شے سے آپ حکم لگا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ نظری ہے. یہ نظری ہے، منطق کی اصطلاح میں آپ اس کو نظری کہیں گے کہ یہ نظری تصدیق ہے. اس کے لیے جو ہے وہ دلیل کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں نا تو قرآن اس کو بدیہات میں شمار کرتا ہے. فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں شک، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. قرآن نے اس کو بدیہات میں سے لیا. یعنی قرآن کہتا ہے اس کی تمہیں دلیل چاہیے. مطلب قرآن تو کہہ رہا ہے حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ تم اس کی دلیل مانگ رہے ہو، بلکہ دلیل تو کیا، حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ تمہیں اس میں شک ہو جائے کہ زمین کا کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدیہی تصدیقات میں سے ہے کہ خدا موجود ہے، اللہ موجود ہے، خالق موجود ہے. یہ نظری نہیں ہے کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے. لیکن منطق والے جو ہے، اب ظاہری بات ہے منطق جب مدون ہوئی تھی تو قرآن کو سامنے رکھ کے تھوڑی مدون ہوئی تھی. بلاغت قرآن کا جب ہم نے سبجیکٹ پڑھا تھا نا تو ہم قرآن میں اس کی اپلیکیشن کر رہے تھے. اب منطق کی ہم قرآن میں کہاں اپلیکیشن کریں گے، کیونکہ منطق ہم قرآن فہمی کے لیے نہیں پڑھ رہے. منطق تو ہم جو ہے اس لٹریچر کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو ایک خاص دور میں مدون ہوا، کمپائل ہوا تھا، جو مسلم سکالرز نے مدون کیا تھا علم الکلام کی صورت میں، اصول فقہ کی صورت میں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں، ورنہ منطق کوئی ضروری نہیں ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے، کلیئر لے. نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ جو ہے وہ کیا ہے، دال اور مدلول یا دلالت. منطق میں ابھی ہم نے شروع میں مقدمہ یعنی کچھ ابتدائی باتیں کی، پھر اس کے بعد ہم نے علم کو کچھ ڈیفائن کیا. اب علم میں ہم نے کہا کہ علم جو ہے نا وہ کبھی تصور ہوتا ہے، کبھی تصدیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی بات کی نا، علم دو قسم کا ہے، کبھی تصور ہے، کبھی تصدیق ہے. تو تصور کو ہم نے تفصیل سے ڈیفائن کر دیا، پھر تصدیق کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا. تو مقدمہ، پھر اس کے بعد علم، اور پھر اب اس کے بعد تیسری بات ہمارے سامنے ہے، وہ ہے دلالت کی بات. دلالت میں کیا ہے، ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے. یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے. لفظ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کنٹینر ہوتا ہے اپنے معنی کے لیے. جیسے کوئی برتن ہے، برتن کے اندر دودھ ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ کے اندر معنی ہے. تو لفظ اپنے معنی میں کس طرح پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی لفظ اپنے معنی پر کس طرح سے انڈیکیٹ کر رہا ہے، اس کی انڈیکیشن کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دلالت میں ہم سمجھتے ہیں. تو دلالت کی تعریف میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک دال ہے، دال سے مراد کیا ہے، دلالت کرنے والا، اور وہ کیا ہے، وہ لفظ ہے. اور دوسرا مدلول ہے، مدلول سے مراد جس کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ معنی ہے. ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے، اس کو دال کہتے ہیں. یہ اب منطقی اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے، لفظ دال ہے،
دال سے مراد دلالت کرنے والا، معنی مدلول ہے یعنی جس کے اوپر دلالت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ہو گئی دلالت کی کہ دال جو ہے یعنی لفظ وہ مدلول کے اوپر دلالت کر رہا ہے یعنی معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے. تو دلالت کی کیا ڈیفینیشن ہو گئی کہ ایک شے کا دوسری شے پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرنا دلالت ہے. ایک شے کا دوسری شے پہ یعنی لفظ ایک شے ہو گئی، دوسری شے کیا ہو گئی معنی. ایک شے کا دوسری شے پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرنا، لفظ کا لازمی طور پہ معنی پہ رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے. یعنی لفظ لازمی طور پہ آپ کو معنی تک لے جائے. خود لفظ تو مقصود نہیں ہوتا نا، لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو معنی ہے یا اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی آپ تک پہنچ جائے، یعنی مخاطب تک پہنچ جائے. میں جو لفظ بول رہا ہوں ان الفاظ کے اندر معنی ہے، یہ لفظ اصلاً مقصود نہیں ہے، ان کے اندر جو معنی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کے اندر جو معنی ہے وہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ان معنی کو پہنچانا کیا ہے، مقصود ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ لفظ کے ذریعے سے وہ معنی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب لفظ تو میں بول رہا ہوں نا، تو جب میں بول رہا ہوں تو یہ لفظ جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن ان الفاظ کے اندر کیا ہے، معنی بھی ہیں، وہ معنی بھی پہنچے الفاظ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ لفظ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے، اور وہ پھر معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جا کے مرتسم ہو گئے. تو اس طرح سے لفظ اور معنی کا تعلق ہے. یعنی دلالت کیسے کہتے ہیں کہ ایک شے دوسری شے پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرے، یعنی لفظ اپنے معنی پہ لازمی طور پہ رہنمائی کرے تو یہ دلالت کہلاتا ہے. اب دلالت کی دو قسمیں، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ. دلالت لفظی کسے کہتے ہیں؟ دلالت لفظی سے مراد سپوکن جو دلالت ہے، اور غیر لفظی سے مراد جو نان سپوکن ہے. اچھا، دلالت لفظی یعنی جس میں لفظ جو ہے وہ دال ہو، اس کو دلالت لفظی کہتے ہیں. یعنی لفظ جو ہے وہ معنی پہ رہنمائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کسی معنی پہ رہنمائی کر رہا ہے تو اس کو دلالت لفظی کہتے ہیں. بعض اوقات ایک لفظ نہیں، کوئی اور شے جو ہے وہ کسی معنی پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی سائن بورڈ آپ نے پڑھا ہے، جیسے آپ نے کوئی سمبل دیکھا ہے، تو وہ سمبل دیکھ کے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اب وہ سمبل جو ہے نا وہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ منطقی جو ہے نا، اسی طرح نحو والی بھی لفظ سے مراد یہ لیتے ہیں، یعنی ما یتلفظ بہ الانسان، ان کے ہاں ہر چیز کی ڈیفینیشن ہے نا، تو لفظ کی بھی ڈیفینیشن ہے. ما یتلفظ بہ الانسان، لفظ وہ ہے کہ جس کو انسان اپنی زبان سے پھینکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لکھا ہوا ہے کسی سائن بورڈ کے اوپر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بھی تو لفظ لکھا ہوا ہے، تو وہ منطقی اس کو لفظ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. یا کوئی سائن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو منطقی جو ہے وہ لفظ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. جیسے واش رومز کے باہر جو ہے یہ لیڈیز کا واش روم ہے، یہ جو ہے وہ مردوں کا واش روم ہے، تو ایک باہر سائن بنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مردوں کے لیے ایک سائن بنا ہوتا ہے، ایک لیڈیز کے لیے سائن بنا ہوتا ہے. وہ سائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس سائن کو ہی دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ لیڈیز واش روم ہے یا یہ مردوں کے لیے واش روم بنایا گیا. تو اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ معنی پہ دلالت نہیں کر رہا. ایک معنی پہ، معنی کیا ہے کہ یہ واش روم مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، یہ معنی ہے. اس کے اوپر جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ سائن ہے جو اس کے باہر جو ہے وہ واش روم کے دروازے کے باہر جو ہے وہ لگایا گیا. اب ہم پہلے دلالت لفظی کو دیکھتے ہیں، یعنی لفظ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے. پھر ہم دلالت غیر لفظی کو دیکھتے ہیں. تو دلالت لفظی کی تین قسمیں ہیں. وضعی، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں کائنج کہہ سکتے ہیں، اور لفظی دلالت کبھی طبعی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ لفظ کی دلالت عقلی ہوتی ہے. وضعی دلالت یعنی جب اہل زبان نے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے مختص کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا. اہل زبان نے کہا کہ بھائی یہ معنی ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ بولا کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے اب آپ کہیں کہ جی کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس کے لیے ہم نے اردو میں کہا یا اردو والوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے کتاب کا لفظ بولا کریں گے، ٹھیک ہے. انگریزی والوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے بک کا لفظ بولا کریں گے، بک، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مطلب مختلف معنی کے لیے ہر زبان والے کچھ الفاظ کیا کرتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، مختص کر دیتے ہیں، تاکہ آپ اپنے کانسیپٹس جو ہیں، اپنے فیلنگز، اپنے جذبات دوسروں تک پہنچا سکیں ان الفاظ کے ذریعے سے. اس کو کہتے ہیں وضع. تو کبھی کوئی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ وضعی ہوتی ہے، یعنی اس لفظ کو اس معنی کے لیے اہل زبان نے خاص کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
دوسرا کیا ہے؟ طبی، یعنی کبھی لفظ کی جو دلالت ہوتی ہے اپنے معنی پہ وہ طبعاً ہوتی ہے، یعنی انسانی طبیعت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ عقلی، یعنی کبھی جو ہے وہ لفظ کی جو دلالت ہے وہ اپنے معنی کے اوپر عقلی ہوتی ہے، یعنی عقل جو ہے وہ اس معنی پہ دلالت کر رہی ہے، وضع نہیں، زبان نہیں، طبیعت بھی نہیں، عقل۔ اس کو ہم مثالوں سے سمجھیں، جیسے لاہور کی دلالت شہر لاہور پہ، یہ ایک شہر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو اب یہ پاکستان کا نقشہ یا دنیا کا نقشہ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ خاص جو ہے وہ طول بلد کے اوپر ہے یا عرض بلد کے اوپر موجود ہے، جغرافیائی اعتبار سے اتنی ڈگری پر ہے۔ تو اب یہ جو زمین کا حصہ ہے اس کے لیے ایک لفظ مختص ہو گیا اہل زبان نے کہ اس شہر کو ہم کیا کہیں گے؟ لاہور کہیں گے، یا جو کراچی ہے اس کو کراچی کہیں گے جو ساحل سمندر پہ ہے، جو پشاور ہے وہ ہم اس کو پشاور کہیں گے۔ تو یہ وضع ہے، یعنی ایک شے کے لیے، ایک جگہ کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ مختص کر دیا گیا۔ اب اس شہر کو اگر کراچی کہہ دیا جاتا تو سب لوگ اس شہر کو کراچی کہتے، اور کراچی کو لاہور کہہ دیا جاتا تو سب اس کو لاہور کہتے۔ لیکن یہ ہے کہ اہل زبان نے کسی وقت میں ان مقامات کے لیے، ان پلیسز کے لیے، ان جگہوں کے لیے کچھ الفاظ وضع کر دیے، اسپیسیفائی کر دیے، تو اب ان الفاظ سے ہی ان جگہوں کو کیا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وضع۔ تو یہ وضعی دلالت ہے، یہ وضعی دلالت ہے، یعنی لفظ اپنے معنی پہ بطریق وضع دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دلالت کر رہا ہے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مختص کیا تھا۔ دوسری کی مثال کیا ہے؟ آہ کی دلالت درد پر۔ اب آہ یہ بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان آہ کرتا ہے تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو درد ہو رہی ہے، لیکن یہ آہ کا لفظ جو ہے اہل زبان نے وضع نہیں کیا، آہ کے لفظ کو اہل زبان نے مختص نہیں کیا کہ بھئی جب درد ہو تو تم نے آہ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ جب درد ہو تو تم نے رونا ہے، یہ اہل زبان نے نہیں، بچہ بھی روتا ہے، پہلے دن کا بچہ بھی روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان طبعاً اپنے ساتھ لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو جب انسانی طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو کہ ایک لفظ سے آپ ایک معنی پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، جیسے رونے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے، رونا ایک لفظ ہے نا، بچہ رو رہا ہے تو ایک لفظ تو ہے، ایک آواز تو ہے، تو رونے سے آپ اس بات تک پہنچیں، اس معنی تک کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، تو رونے سے یا آہ سے آپ اس بات پر پہنچیں کہ اس کو تکلیف ہے، تو یہ لفظی دلالت ہے۔ اور دوسرا یہ طبی ہے، یعنی طبیعت انسان جو ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے۔ کبھی وضع یہ بتلاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے، کبھی طبیعت یہ بتاتی ہے، کبھی عقل یہ بتاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عقل کی مثال کیا ہے؟ سرسراہٹ کی دلالت شے کی موجودگی پہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں، تو اب کمرے کے دوسری طرف جو ہے، ظاہری بات ہے کمرہ اسی کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ویسے ہی ہمارے کمرے میں یہاں تو بہت آوازیں آتی ہیں، چارپائی جو ہے وہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے تو بہت زیادہ ہر وقت آتی رہتی ہے۔ تو اب یہ جو آواز ہیں یہ دلالت کر رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی موجود ہے، کوئی موجود ہے۔ تو سرسراہٹ یا آواز کی دلالت کس کے اوپر؟ لافظ کے اوپر، یعنی لفظ کی دلالت لافظ پہ، کوئی شے ہے، کوئی لفظ بولنے والا ہے۔ تو جیسے قدموں کی چاپ، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ کہ کوئی چل رہا ہے، کوئی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دلالت عقلی، یعنی طبیعت نے نہیں بتایا ہمیں، وضع نے نہیں بتایا، سرسراہٹ ہو رہی ہے، قدموں کی چاپ ہے۔ قدموں کی چاپ تو ظاہری بات ہے کہ قدموں کی چاپ تو اہل زبان نے تو اس کو وضع نہیں کیا نا، اہل زبان نے تو لفظ کو وضع کیا نا۔ تو قدموں کی چاپ کو اہل زبان نے مختص نہیں کیا، عقل نے ہمیں بتایا، عقل نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، کہ قدموں کی چاپ کی جو آواز ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی ہے، کوئی موجود ہے۔ سرسراہٹ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہے جو حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے دلالت عقلی۔ نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ دلالت غیر لفظی، یعنی کبھی لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے اپنے معنی میں، کبھی غیر لفظ، ٹھیک ہے۔ لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے کبھی جو آپ بول رہے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ سے مراد آواز ہے، کبھی آواز کسی معنی پہ دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کبھی جو ہے وہ آواز نہیں ہے،
نان سپوکن جو دلالت ہے، ٹھیک ہے، کبھی لفظ نہیں ہے لیکن وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں پھر وضع ہے. وضع میں کیا مثال ہے؟ لال بتی کی دلالت رکنے پہ، یعنی ریڈ لائٹ. اب ریڈ لائٹ کو جو ہے وہ لوگوں نے مختص کیا نا، اسپیسیفائی کیا، ہم نے مختص کیا کہ بھائی جب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے گاڑی روک لینی ہے. تو ریڈ لائٹ جیسی ہی جو ہے وہ آن ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک میننگ آپ کو کنوے ہوتا ہے، ایک میسج آپ کو ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گاڑی روک لیں. اب یہ ریڈ لائٹ لفظ نہیں ہے، ایک بات تو یہ غیر لفظی دلالت ہے، ٹھیک ہے. سرخ بتی جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، یہ غیر لفظ ہے. تو غیر لفظ جو ہے وہ نان سپوکن جو دلالت ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی میننگ تک آپ کو جو ہے وہ پہنچا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریڈ لائٹ کو اسپیسیفائی کیا ہے، مختص کیا ہے کسی قوم نے، کسی سوسائٹی نے، کسی دنیا والوں نے ایک معنی کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ رک جانے کا معنی، گاڑی روک لینے کا معنی، ٹھیک. اس کو ہم کہتے ہیں وضعی معنی. غیر لفظی دلالت ہے لیکن وضعی ہے، کیونکہ اہل زبان نے اس کو اس معنی کے لیے مختص کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا، اور وضع کا یہی مطلب ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ آنسو کی دلالت غم پہ. کسی کے آنسو گر رہے ہیں تو آنسو دیکھ کے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غمگین ہے. اب آنسو لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ غم کے اوپر. آنسو دیکھ کے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ غمگین ہے. یہ طبعی دلالت ہے. یہ غیر لفظی تو ہے ہی ہے کیونکہ آنسو لفظ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں طبعی ہے. ہماری طبیعت، انسانی طبیعت بتا رہی ہے کہ آنسو سے مراد کیا ہے؟ وہ غم میں ہے. اور یہ اس دلالت تک ایک بچہ بھی پہنچ جاتا ہے. ایک بچہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہے تو وہ بھی اس سے سوال کرتا ہے ماما کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ طبعی دلالت ہے. عقلی دلالت کیا ہے؟ دھوپ کی سورج کے نکلنے پہ. میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں، سامنے دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا باہر دھوپ نکلی ہے. مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے زمین پہ، فرش پہ جو ہے وہ دھوپ ہے. تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو دھوپ کی دلالت سورج کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ عقلی دلالت ہے. جیسے دور سے میں نے دیکھا دھواں ہے، مجھے دھواں نظر آ رہا ہے، آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن دھواں دیکھ کے میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ آگ موجود ہے. تو دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ عقلی دلالت ہے. اور یہ لفظی بھی نہیں ہے، یہ غیر لفظی دلالت ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شے دوسری شے تک لازماً آپ کی رہنمائی کرے تو یہ دلالت ہے. دلالت کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی غیر لفظی ہوتی ہے، یعنی کبھی لفظ جو ہے وہ آپ کو کسی معنی تک پہنچا رہا ہے، کبھی غیر لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچا رہا ہے. جیسے ہم نے کہا سائن ہے، سمبل ہے، کچھ بھی ہے. اور جب لفظ جو ہے وہ آپ کو کسی معنی تک پہنچائے تو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعی، طبعی اور عقلی. اور جب غیر لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچائے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعی، طبعی اور عقلی. اب یہ دلالت کی 6 قسمیں ہو گئیں. تو اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ منطق میں ایک تو دلالت غیر لفظی موضوع بحث نہیں ہے. غیر لفظی جو ہے وہ دلالت، وہ منطق میں اس کو ڈسکشن میں نہیں لایا جاتا، تو وہ تو ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ منطق میں اصل کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے. ہم نے کہا تھا نا ارسطو نے جس منطق کو ڈیزائن کیا تھا تو اس میں لفظ کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اس لفظ کے ذریعے ہی آپ نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ آپ نے کیا، اس کا اظہار اس لفظ کے ذریعے سے ہی کرنا ہے. آپ کی سوچ کیا ہے اس کو اپنے لفظ کا جو ہے وہ لباس پہنا کے سامنے رکھنا ہے نا. صرف سوچ تو آپ کسی سے شیئر نہیں نہ کر سکتے، وہ سوچ آپ شیئر کر سکتے ہیں لفظ کے ذریعے سے. تو اس لیے منطق میں لفظ کی بڑی اہمیت ہے. یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی میری سوچ درست ہے، ٹھیک ہے. منطق کا موضوع یہی ہے کہ آپ کی سوچ کی صحت یا آپ کی فکر کی جو صحت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یا کیسے آپ پروف کریں گے کہ آپ کی سوچ درست ہے، آپ ٹھیک طرح سے سوچ رہے ہیں. تو وہ جب آپ بیان کریں گے تو وہ لفظوں میں بیان کریں گے نا، تو اس لیے لفظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ منطق میں غیر لفظ جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، غیر لفظی دلالت اس میں موضوع بحث نہیں ہے، لفظی دلالت ہے. اور لفظی دلالت میں بھی جو طبعی اور عقلی دلالت ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے، کیونکہ مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے اور عقول جو انسانی عقلیں ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی دلالت کی 6 قسموں میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں دلالت لفظی وضعی،
یعنی جب لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہو اس طرح سے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے مختص کر دیا ہو، وہ اصل میں منطق میں موضوع بحث ہوتا ہے، منطق ساری اسی کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ تو یہ دلالت کی جو ہے وہ 6 قسموں میں سے اہم ترین قسم ہے، یا منطق کا موضوع ہے۔ اب یہ جو دلالت لفظی وضعی ہے اس کی آگے 3 قسمیں، چونکہ یہی موضوع بحث ہے تو اس کو مزید مناطقہ نے آگے پھیلایا، بیان کیا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دلالت لفظی، دلالت کی پہلے 2 قسمیں، لفظی غیر لفظی، پھر لفظی میں جو سپوکن ہے اس میں آگے 3 قسمیں ہیں، وضعی، طبعی اور عقلی، اس میں صرف وضعی موضوع بحث ہے۔ وضعی میں پھر آگے 3 قسمیں، کون سی؟ دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت التزام۔ دلالت مطابقت یعنی ٹوٹل میننگ، تضمن یعنی پارشل میننگ، التزام یعنی اٹیچڈ میننگ۔ بعض اوقات جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کے کل معنی ہوتے ہیں، ٹوٹل میننگ مراد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کے جزوی میننگ ہوتے ہیں، پورا معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ جزوی معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی پارشل میننگ مراد ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس سے مراد آپ کے نہ اس کے ٹوٹل میننگ ہوتے ہیں، نہ اس کے پارشل میننگ ہوتے ہیں، بلکہ آپ سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے، یعنی نہ تو کل معنی مراد ہے، نہ جزوی معنی مراد ہے، بلکہ دلالت التزامی مراد ہے، یعنی اس کے اٹیچڈ میننگ، اس کے لازم معنی مراد ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے لفظ چاقو ہے۔ چاقو 2 چیزوں پہ مشتمل ہے نا۔ چاقو کا لفظ اہل زبان نے وضع کیا ہے، ہم دلالت وضعی کو پڑھ رہے ہیں۔ اہل زبان نے چاقو کا لفظ وضع کیا 2 چیزوں کے لیے، ایک تو وہ آگے پھل ہوتا ہے، پھل سے مراد فروٹ نہیں ہے، پھل آگے وہ تیزدار آلے کو بھی کہتے ہیں، وہ تیزدار جو آلہ ہے چاقو کا اس کو پھل کہتے ہیں۔ پھل پلس پیچھے لکڑی کا ایک دستہ ہے یا لوہے کا دستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزوں کے لیے اہل زبان نے چاقو کا لفظ وضع کیا۔ چاقو سے مراد 2 چیزیں ہیں، پھل پلس دستہ، لکڑی کا ہو یا لوہے کا ہو۔ اب جب آپ چاقو سے مراد وہ دونوں چیزیں لیں، پھل اور دستہ، تو پھر یہ دلالت مطابقت ہے، یعنی آپ لفظ سے اس کے ٹوٹل میننگ مراد لے رہے ہیں، وہ تمام معنی اس کے مراد لے رہے ہیں کہ جن تمام معنی کے لیے وہ لفظ اہل زبان نے وضع کیا تھا، اسپیسیفائی کیا، مختص کیا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے چاقو خریدا، تو اب یہاں چاقو سے کیا مراد ہے؟ پھل اور دستہ دونوں مراد ہیں، آپ نے وہ چاقو خریدا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں میں نے چاقو مارا، یا حامد نے زید کو چاقو مارا، اب جب حامد نے زید کو چاقو مارا ہے تو یہاں چاقو سے مراد پھل اور دستہ نہیں ہے، یعنی جو اس نے اس کو مارا ہے، اس کے بدن میں جس چیز کو اس نے گھسایا ہے وہ صرف پھل ہے، وہ دستہ نہیں ہے، دستہ تو باہر ہی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس جملے میں جب چاقو کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں دلالت مطابقت نہیں ہے، یعنی چاقو کے لفظ سے مراد اس کے ٹوٹل میننگ نہیں ہے، پھل اور دستہ مراد نہیں ہے، بلکہ چاقو کے لفظ سے مراد دلالت تضمن ہے، یعنی اس کے جزوی معنی، پارشل میننگ مراد ہے، یعنی اس کا صرف پھل مراد ہے۔ اور بعض اوقات ایک لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس سے مراد نہ اس کے ٹوٹل میننگ ہوتے ہیں اور نہ اس کے جزوی معنی، یعنی وضعی معنی جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس لفظ کو مختص کیا ہے، نہ تو وہ کل معنی مراد ہوتا ہے، نہ اس معنی کا کوئی جز مراد ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسا معنی مراد ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ لفظ لازمی طور پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ معنی لواحق میں سے ہوتا ہے، وہ لفظ کے ساتھ جیسے چمٹا رہتا ہے۔ ایک ہے نا کہ لفظ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ ایک معنی لفظ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ تو یا کل معنی ہوگا یا اس میں سے آپ کوئی جز لے لیں، جیسے برتن کے اندر دودھ ہے، کل دودھ یا اس میں سے کچھ دودھ۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک معنی اس لفظ کے اندر نہیں ہے، اس کے ساتھ ملحق ہے، اٹیچ ہے، اس کو دلالت التزام کہتے ہیں۔ اس کو ہم ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے اب یہ اسکرین پہ 3 مثالیں ہیں، لنگڑا اور ٹانگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لنگڑے سے مراد جو ہے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ خراب ہے، تو اب لنگڑے کی دلالت اس کے اوپر، یعنی ایک ٹانگ پہ یا ایک ٹانگ کے خراب ہونے پہ، تو یہ دلالت مطابقت ہے، کیونکہ لنگڑے کا لفظ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے نا کہ جس کی ایک ٹانگ خراب ہے،
دوسری مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ نابینا اور آنکھ۔ نابینا کا لفظ جو ہے وہ اہل زبان نے وضع کیا ہے، مختص کیا ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں۔ نابینا اسی کو کہتے ہیں نا، اندھا یا نابینا، جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں۔ اب ایک بندے کی ایک آنکھ نہیں ہے، آپ اس کے لیے جب نابینا کا لفظ بولتے ہیں تو نابینا سے مراد وہ لینا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو یہ دلالت تضمن ہے، کیونکہ نابینا کے کل میننگ کیا ہے، ٹوٹل میننگ کیا ہے، جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں۔ لیکن نابینا کا جزوی معنی کیا ہے؟ جس کی ایک آنکھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر نابینا سے مراد آپ وہ لے لیں، ویسے تو اس کے لیے بھی علیحدہ سے لفظ ہے کانا، لیکن بہرحال ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے، تو نابینا سے مراد اگر آپ یہ لے لیں جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو یہ دلالت تضمن مراد ہوگی، یعنی آپ نے لفظ کے پورے معنی مراد نہیں لیے، اس کا جزوی معنی مراد لے لیا۔ پورا معنی یہ تھا کہ دونوں آنکھیں نہ ہوں، جزوی معنی یہ تھا کہ ایک آنکھ نہ ہو، ٹھیک، کیونکہ ایک آنکھ کا نہ ہونا ظاہری بات ہے وہ اس کا جز ہے نا، دو آنکھوں کے نہ ہونے کا، اس کا نصف ہے، اس کا آدھا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حاتم تائی اور سخاوت، کہ حاتم تائی کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد سخاوت ہو، سخی ہو۔ اب دیکھیں حاتم تائی کا معنی کیا ہے، وضعی معنی کیا ہے، یا آپ کہہ لیں دلالت مطابقت کیا ہے حاتم تائی میں، یا حاتم تائی کے ٹوٹل میننگ کیا ہے۔ حاتم تائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا جس کا نام حاتم تائی تھا، دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا، بلکہ حاتم تائی کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم ان کا نام ہے، انہوں نے تو اسلام قبول بھی کر لیا تھا، یہ بیسیکلی کرسچین تھے حاتم تائی، لیکن سخاوت بہت کرتے تھے، تو اس لیے ضرب المثل بن گئی ان کی جو سخاوت ہے۔ تو حاتم تائی سے مراد ان کا وجود لیں، حاتم تائی کا وجود مراد لیں، یا وہ شخص مراد لیں جو کہ حاتم تائی تھا، جس کو لوگ جانتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ تو حاتم تائی سے مراد اگر وہ شخص حاتم تائی ہو تو پھر یہ دلالت مطابقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حاتم تائی سے مراد وہ پورا شخص نہ ہو، اس کا کچھ حصہ ہو، اس کا کوئی جز ہو، تو یہ دلالت تضمن ہے، یعنی جزوی میننگ مراد ہے۔ اور اگر حاتم تائی سے مراد سخی ہو، ٹھیک ہے، سخاوت مراد ہو، تو پھر یہ دلالت التزام ہے، کیونکہ حاتم تائی کا لفظ اس کے والدین نے وضع کیا تھا نا، اس کے لیے، حاتم تائی کے لیے، اس کے وجود کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو وضعی دلالت تو یہ ہوئی کہ اس سے مراد حاتم تائی کا وجود ہے، شخص حاتم تائی ہے، لیکن حاتم تائی سے مراد سخاوت، تو اہل زبان نے تو یہ مراد لی ہے، تو یہ دلالت التزام ہے۔ اس کو اگر ہم ایک اور مثال سے سمجھیں، جیسے ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے، شیر اور بہادر۔ شیر سے مراد وہ درندہ لیں، آپ کے ذہن میں اس کی امیج آ گئی ہوگی، میں نے لفظ شیر بولا، آپ کے ذہن میں اس کی امیج آ گئی ہوگی کیونکہ آپ نے شیر دیکھا ہے، تو شیر، ببر شیر یا کوئی بھی شیر کا امیج آ گیا، تو شیر سے مراد درندہ لیں تو یہ دلالت مطابقت ہے، کیونکہ اہل زبان نے وہ جنگل کے بادشاہ کے لیے، درندے کے لیے شیر کا لفظ وضع کیا۔ اور اگر لفظ شیر بول کے آپ شیر کا کوئی جز مراد لیں، پورا شیر مراد نہ لیں بلکہ شیر کا کوئی جز مراد لیں، ٹھیک ہے، تو جیسے شیر کے بال، تو پھر یہ دلالت تضمن ہے۔ اور اگر شیر بول کے آپ مراد بہادری لیں تو یہ دلالت التزام ہے، یعنی شیر کا معنی بہادری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطابقی معنی یا تضمنی معنی بہادری نہیں ہے، ہاں التزامی معنی ہے، یعنی لازم معنی اس کا بہادری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حاتم تائی اور سخی، یہ بات تو گزر چکی۔ نوشیرواں اور عادل، نوشیرواں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی عدالت بہت معروف تھی، تو نوشیرواں سے مراد تو وہ شخص نوشیرواں ہے، تو دلالت مطابقت کیا ہے؟ شخص نوشیرواں۔ دلالت تضمن کیا ہے؟ نوشیرواں کا جز، ٹھیک ہے۔ اور دلالت التزام کیا ہے؟ کہ نوشیرواں بول کے آپ مراد کیا لیں؟ تو عادل لیں۔ تو حاتم تائی سے مراد اگر آپ حاتم تائی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حاتم تائی بہت سخی آدمی تھا، تو یہاں حاتم تائی سے مراد کیا ہے؟ آپ حاتم تائی شخص مراد لے رہے ہیں، شخص حاتم تائی مراد لے رہے ہیں جو کسی زمانے میں تھا، ایک ہسٹوریکل فگر ہے، تو یہ دلالت مطابقت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو کہیں یار تم تو حاتم تائی ہو،
تو اب ہاں یہاں حاتم طائی سے مراد جو ہے وہ شخص حاتم طائی نہیں ہے جو ایک ہسٹوریکل فگر تھا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں مخاطب کو کہ بھائی تم تو حاتم طائی ہو، تو اس سے مراد وہ ہسٹوریکل فگر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حاتم طائی کے لفظ سے مراد دلالت مطابقت نہیں بلکہ دلالت التزام ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں حاتم طائی سے مراد شخص حاتم طائی نہیں لے رہے بلکہ آپ سخی مراد لے رہے. یہ ہے دلالت التزام. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا دلالت کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے، جس کو ہم نے تفصیلی طور پہ دیکھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے لفظ کی بحث میں. یہ تو تھی نا کہ لفظ میں جو ہے ایک دال ہے دوسرا مدلول ہے. اب نیکسٹ بحث جو لفظ میں ہے وہ ہے مفرد اور مرکب کی، کہ لفظ میں ایک مفرد ہوتا ہے ایک مرکب ہوتا ہے، اس کو ہم نے کھول لیں. سو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.